23 رمضان المبارک بروز پیر 25 اپریل 2022 جامعہ مجدیہ لسانیہ رضویہ تعالعلوم متصل جامع مسجد فیض لسانی پیر پور روڈ گکھڑ میں روزانہ درس قرآن اور افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے. اسی کے لیے سلسلے میں آج یہ سبزیوں والی دیگ پکائی جا رہی ہے. روزانہ ڈش چینج کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کا جو ہے نا مزاج افطاری کرنے میں خوش ہوتا رہے, خوش مزاجی سے جو ہے نا افطاری کریں. روزانہ چینج کرنے کا مقصد یہی ہے. بزرگوں نے انہوں نے غلط نہیں آخیا, آپ اصلاح کرتے ہیں کہ بھائی میں وضو کرا دسیا کہ میرا غلط ہے کہ تہاڈا غلط ہے. انہوں نے جب وضو شروع کیا تو میرے کھول کے مسکراتا تھا اللہ کے پیارو تہاڈا صحیح ہے میں غلط ہاں, یعنی کہ سمجھانا ایسا اچھا طریقہ انہوں نے کیتا انہوں نے ذہن چ گل بہ گئی. بے شک بے شک دوجے نو پہاڑ نہ سمجھنے پا جی یہ سبق ہی نہیں سارے واسطے جو انہوں نے جبر کون نہیں ایسی کون شروع تو پایا ہو تو پھر انہیں کوٹ چھڑ جانی. تو شمع رسالت ہے آقا عالم تیرا پروانہ, تو شمع رسالت ہے آقا عالم تیرا پروانہ. آج گیس کی بجائے لکڑیوں سے دیگ پکائی جا رہی ہے تاکہ پتہ چل سکے اس کا ذائقہ اچھا ہی ہے اس گیس کا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. برادران اسلام اہل سنت والجماعہ, یا ایہا الذین آمنوا کے سلسلے میں شروع ہونے والے درس قرآن کی 70 نمبر آیت پر ہم پہنچے ہیں. اس آیہ کریمہ کا ترجمہ یوں ہے, یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو, لا ترفعوا اصواتکم اپنی آوازوں کو نہ بلند کرو نہ اونچی کرو, فوق صوت النبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے, ولا تجہروا لہ اور نہ چلا کر بات کرو, بالقول بات کے ساتھ, ولا تجہروا لہ بالقول اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو, کجہر بعضکم لبعض جیسا کہ تم ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو, ان تحبط اعمالکم کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں, وانتم لا تشعرون اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. برادران اسلام, یہ آیہ کریمہ ایک صحابی حضرت ثابت بن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نازل ہوئی. وہ خود اونچا سنا کرتے تھے, اونچا سنتے تھے اور خود بلند آواز سے بات کرتے تھے. انہیں حکم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز نیچی رکھو. حضرت ثابت اس آیہ کریمہ کے نازل ہونے کے بعد خانہ نشین ہو گئے
گھر میں بیٹھ گئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غیر حاضری کا سبب پوچھا، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، جو حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمسائے تھے، ان کے پڑوسی تھے، انہوں نے ثابت بن قیس سے پوچھا تو وہ بولے میں تو دوزخی ہو چکا ہوں، کیونکہ میری آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو گئی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ انہیں کہہ دو کہ وہ تو جنتی ہیں، کیونکہ وہ جان بوجھ کر یا کسی بے ادبی کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اونچی آواز میں نہیں بولا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کو حکم دے دیا، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کریں، فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کریں، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ وہ چلا کر بات کریں، چیخ کر بات کریں، اونچی آواز سے بات کریں، کجہر بعضکم لبعض، جیسا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان تحبط اعمالکم، اگر ایسا ہوا تو ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ حضرات گرامی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات کرنا، اس سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سے ادنا بے ادبی کفر ہے، کیونکہ دوسری کسی حالت میں انسان کی نیکیاں جو ہیں وہ برباد نہیں ہوتی۔ اس انسان کی، مسلمان کی نیکیاں صرف اسی حالت میں برباد ہوتی ہیں کہ اللہ نہ کرے اس سے کوئی کفر سرزد ہو جائے، تو جب کفر سرزد ہوتا ہے تو نیکیاں جو ہیں وہ برباد ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری جو ہے نیکیاں جو ہیں وہ برباد ہو جائیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی جو ہے وہ بھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ پھر یہ بھی اسی آیہ کریمہ سے پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونچی آواز سے چیخ کر بات کرنا، چلا کر بات کرنا، اس سے بھی منع فرمایا۔ اور جس طرح ہم ایک دوسرے کو اس کے القاب سے یاد کرتے ہیں، یا کسی کو اس کے نام سے پکارتے ہیں، یا کئی لوگوں کے ہم نے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان ناموں سے پکارتے ہیں، تو اس سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے منع فرما دیا۔ حضرات گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا یہ ادب آج بھی اسی طرح ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہوا کرتا تھا، کیونکہ آج بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا پر جو بندہ حاضر ہوتا ہے تو گنبد خضرا کا ادب بھی بالکل اسی طرح ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا کرتے تھے۔ وہاں بھی چلا کر بات کرنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیر ادب والے الفاظ ہیں ان سے خطاب کرنا یہ منع ہے۔ وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گنبد خضرا پہ جا کر آج بھی یا رسول اللہ کہنا، یا نبی اللہ کہنا، یا رحمت للعالمین کہنا، یا شفیع المذنبین کہنا یہ جائز ہے اور یہ کہنا چاہیے۔ اور جو درود پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا پہ پڑھا جاتا ہے وہ سارے کے سارے پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، جو غیر سنی ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو یہ جو صلاۃ و سلام پڑھنا ہے یہ بھی ادب اور احترام کے دائرے میں رہ کر پڑھنا ہے، بلند آواز سے نہیں پڑھنا۔ بے شک آپ کتنی عقیدت رکھتے ہیں، کتنی محبت رکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اپنا عشق کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت، اپنی چاہت، اپنے عشق کا اظہار جو ہے
وہ بھی ادب کی حدود میں، ادب کے دائروں میں رہ کر کیا جا سکتا ہے، ان حدوں سے باہر جا کر نہیں کیا جا سکتا۔ 71ویں آیہ کریمہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ترجمہ آیہ کریمہ کا یوں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر کوئی تمہارے پاس فاسق آئے کوئی خبر لے کر، فتبینوا، تو اس خبر کی تصدیق کر لیا کرو، ان تصیبوا، کہیں ایسا نہ ہو، قوما بجہالۃ، کوئی قوم اپنی جہالت کی، اپنی لا علمی کی وجہ سے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے رہو۔ حضرات گرامی، یہ آیہ کریمہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک وادی میں بھیجا، ایک گاؤں میں بھیجا کہ وہاں سے جا کے صدقہ و خیرات کا سامان لے کے آئیں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو لوگ ان کے استقبال کے لیے سامنے آئے۔ تو عربوں کا استقبال اس وقت کے طریقے کے مطابق یوں ہوا کرتا تھا کہ وہ اسلحہ کے ساتھ آتے تھے، تیروں کے ساتھ آتے تھے، تلواروں کے ساتھ آتے تھے، تو وہ اس طرح استقبال کیا کرتے تھے اپنے معزز مہمان کا۔ تو ان کو نہیں معلوم تھا کہ وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید وہ مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو یہ ڈر کر واپس آ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ خبر سنائی کہ یا رسول اللہ، مجھے تو ایسا محسوس ہوا ہے جیسا کہ وہ مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیے اور آپ صدقہ و خیرات کا سامان لے کر آئیے۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے تو وہ قبیلے والے جو تھے وہ اذانیں دے رہے تھے، اپنے وقت پر نمازیں پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جو صدقہ و خیرات انہوں نے اکٹھا کر رکھا تھا وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کر دیا۔ تو واپس جب وہ آئے تو اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ اگر کوئی بندہ خبر لے کر آپ کے پاس آ جائے تو اس کی خبر پر یکدم اعتبار نہ کر لیا کرو۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کی خبر پر یقین کر لیتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے میں کسی لشکر کو بھیجتے تو یہ بات غلط ہو جاتی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، اور انہوں نے وہاں جا کے حالات ہی دوسری قسم کے پائے، لوگوں کو مؤدب پایا، ایمان پر پایا، اذانیں دیتے ہوئے پایا، نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرما دیا، اور یہاں پہ یہ کہا گیا کہ ان جاءکم فاسقن، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے، تو یہ تو خبر دینے کے لیے، حکم کا ارشاد فرمانے کے لیے یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے، وگرنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کوئی بھی شخص، کوئی بھی صحابی جو ہے وہ فاسق نہیں ہے۔ صحابہ کرام جتنا بھی ہیں وہ سارے کے سارے عادل ہیں اور سارے کے سارے جنتی ہیں، ان کو ہم فاسق نہیں کہہ سکتے کسی بھی صحابی کو۔ یہاں پہ جو فاسق کہا گیا وہ حکم بیان کرنے کے لیے کہا گیا کہ اگر کوئی بندہ جھوٹی خبریں پھیلاتا ہے تو وہ فاسق ہے۔ اگر کوئی بندہ مسلمانوں کے درمیان نفرت پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کے اندر لڑائی جھگڑا کرانے کے لیے، یا دو مسلمانوں کے درمیان، یا دو خاندانوں کے درمیان، یا دو گھروں کے درمیان کوئی بندہ ایسی بات کرتا ہے تو وہ یقیناً فاسق ہے، اس کا حکم فاسق کا ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب کوئی ایسی خبر آئے تو تم اس کو اچھی طرح اس کی وضاحت چاہ لیا کرو، وضاحت کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے جا کسی کو تم تکلیف دے دو اور پھر بعد میں تم پچھتاتے رہو۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہ بہت اچھی بات نہیں ہوگی بلکہ غلط بات ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتا دیا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی پہلے بات پہنچے تو اس بات کی ضرور تصدیق کر لیا کرو۔ اس وقت
جب تمہیں یہ خبر ملے کہ فلاں بھائی فلاں مسلمان تمہارے بارے میں ایسی بات کر رہا تھا، فلاں ایسی بات کر رہا تھا، فلاں ایسی بات کر رہا تھا، تو اس وقت اس بات کی تصدیق کرنا ضروری ہوتا ہے، وضاحت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک بندے کی بات پہ کوئی عمل کر لینا یا یقین کر لینا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ ہاں، مومن متقی ہو، پرہیزگار ہو، سچ بولنے والا ہو تو پھر اس کی بات پہ اس کی بات پہ یقین کر لینا چاہیے، لیکن پھر بھی اگر لڑائی جھگڑے والی بات ہو تو اس میں تصدیق کرنی اور اس میں وضاحت چاہنی ضروری ہے۔ 72ویں آیہ کریمہ کچھ یوں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ یہ آیہ کریمہ جو ہے یہ ہمارا جو معاشرہ ہے، اس وقت ہماری سوسائٹی ہے، مسلمانوں کے اندر آپس کے جو تعلقات ہیں ان تعلقات کو سیدھا رکھنے کے لیے، ان تعلقات کو محبت پر قائم رکھنے کے لیے، ادب پر قائم رکھنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى، اے ایمان والو نہ مرد مردوں پر ہنسیں، لا یسخر نہ تمسخر اڑائیں، نہ مذاق کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى، اے ایمان والو نہ مرد مردوں پر ہنسے، عسى ان یکونوا خیرا منہم، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہو۔ یعنی کوئی بندہ جس کو مذاق کر رہا ہے، وہ جس کو مذاق کیا جا رہا ہے وہ مذاق کرنے والے سے بہتر ہو، جس پر ہنسا جا رہا ہے وہ ہنسنے والے سے بہتر ہو، جو لوگ اس کو ٹھٹھا کر رہے ہیں وہ ٹھٹھا کرنے والوں سے وہ آگے والا مسلمان جو ہے، بھائی جو ہے، وہ بہتر ہو۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور نہ عورتوں سے دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہو۔ یہ بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے ہمارے گھروں میں عورتوں کے اندر یہ عادت پائی جاتی ہے کہ وہ ہر وقت اس طرح کی باتیں کرتی رہتی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ عورتوں کو بھی جس طرح مردوں کو بچنا چاہیے اسی طرح عورتوں کو بھی بچنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جس کے بارے میں بات کر رہی ہیں، جس کے بارے میں ہنس رہی ہیں، جس کو طنز کر رہی ہیں، جس پر طعنہ کر رہی ہیں، جس عورت کا مذاق کر رہی ہیں، وہ عورت جو ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں تانا نہ کرو، یعنی ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو۔ یہ تانا دینا بھی آپس کی محبت کو قتل کرنے والا ہے، تانا دینا آپس کے تعلقات کو خراب کرنے والی چیز ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے منع فرما دیا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو تانا بھی نہ دیا کرو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کے برے نام بھی نہ رکھا کرو۔ جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں ہم نے کسی نہ کسی کا برا نام ضرور رکھا ہوتا ہے، اس کے سامنے نہیں بولتے تو اس کے پیچھے ضرور بولتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے بھی منع فرما دیا کہ ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ بلاؤ۔ یہ برے نام رکھنا یہ بھی اچھی عادت نہیں ہے، یہ مومنوں کی عادت نہیں ہے، اور مومنوں کو منع فرمایا جا رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کے برے غلط نام نہ رکھو، بلکہ ان کے جو نام ان کے ماں باپ نے رکھے ہیں، سیدھے نام، صاف نام، ان سے پکارا کرو۔ ہاں، اگر کسی شخص کا کوئی ایسا نام مشہور ہو جائے کہ جس کو وہ برا نہ سمجھے اور اسی نام سے لوگ اس کو پکارنے لگے اور وہ بندہ اس کو برا نہیں سمجھتا تو اس نام سے پکارا جا سکتا ہے، لیکن جو اس کا نام بگاڑا جاتا ہے، جیسے عبد النام ہے تو ہم اس کو عبدو کہہ دیتے ہیں، اور محمد جو بڑا پاکیزہ نام ہے، ہمارے آقا مولا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور اس نسبت سے ہم مسلمان محمد نام رکھتے ہیں، اور اس کے کئی نام ہم بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، تو یہ بھی منع ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ آگے ارشاد فرما دیا، بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ کسی کو تانا دینا، کسی کا تمسخر اڑانا، کسی کا مذاق کرنا، کسی کی ہنسی اڑانا، کسی کا ٹھٹھا کرنا،
وہ عورتیں کر رہی ہوں یا مرد کر رہے ہوں، یہ جو ہے یہ فسق کا کام ہے، اور ایک دوسرے کو تانا دینا یہ بھی فسق کا کام ہے، اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارنا یہ بھی فسق کا کام ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے فرما دیا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد یہ فسق کا کام کرنا انتہائی برا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جو بندہ یہ کام کر لے یا جو عورت یہ کام کر لے اور اس کے بعد وہ توبہ نہ کرے، وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو توبہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس وہ حد سے گزرنے والوں میں سے ہے، وہ ظالم ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں جو سبق ہمیں دیا ہے وہ آپس میں اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں اور ان باتوں کو آپس میں پھیلائیں اور ان باتوں کا لحاظ رکھیں تو آپ دیکھیے کہ ہمارے اندر کیسے تعلقات اچھے رہیں گے، کیسی آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ لیکن جب ہم کسی کی ہنسی اڑائیں گے، کسی کا ٹھٹھا کریں گے، کسی کو مذاق کریں گے، مذاق بھی ہم برے کرتے ہیں، تو کسی کی توہین کرتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے کام غلط ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سے منع فرمایا ہے، اور جو بندہ یہ کام کرتا ہے اس کو توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو شخص توبہ نہ کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ظالم ہے۔ حضرات گرامی، آگے 73ویں آیہ کریمہ میں بھی اسی طرح کا مضمون چل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے بچو۔ یہ گمان کیا ہے؟ ہم خود ہی کسی کے بارے میں سوچ لیتے ہیں کہ وہ اچھا ہے، کسی کے بارے میں سوچ لیتے ہیں کہ وہ برا ہے، کسی کے بارے میں ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ وہ گنہگار ہے، کسی کے بارے میں ہم سوچ لیتے ہیں کہ وہ بددیانت ہے، کسی کے بارے میں سوچ لیتے ہیں کہ وہ بے ایمان ہے، امانت دار نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے منع فرما دیا کہ بہت سے گمانوں سے بچو۔ جب تک تمہارا تجربہ نہیں ہو جاتا اس بندے کے ساتھ تو اس کے بارے میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا گمان کرنے سے بچو۔ ان اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے بچو۔ تو یہ جو ہم اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کے بارے میں گمان کر لیتے ہیں، اور گمان بھی ہم اچھا تو کبھی کرتے نہیں ہیں، برا گمان ہی کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے منع فرما دیا کہ تم بہت سے گمانوں سے بچو۔ ایک دوسرے کے بارے میں جو ہم رائے رکھ لیتے ہیں، خیال کر لیتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا ان بعض الظن اثم، یہ جو بعض گمان ہیں یہ گناہ ہیں۔ ہم جو کسی کے بارے میں خیال کر لیتے ہیں، کئی تو اچھے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر بندہ نماز پڑھ کے نکل رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نمازی ہے، یا اسی طرح کوئی بندہ جو وضو کی حالت میں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اچھا ہے، ٹوپی پہن رکھی ہے، کپڑے جو ہے وہ اچھے پہن رکھے ہیں تو ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ اچھا ہے، تو یہ گمان اچھا ہے۔ لیکن جو کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے وہ برا گمان ہے، کہ برا گمان کسی بھی انسان اور مسلمان کے بارے میں بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے منع فرمایا ہے، اور پھر صرف منع نہیں فرمایا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو گناہ قرار دیا ہے۔ ان بعض الظن اسم، کہ بعض گناہ جو ہیں وہ بعض جو گمان ہیں وہ گناہ ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا ولا تجسسوا، اور عیب نہ ڈھونڈو، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کے پیچھے نہ لگو، ایک دوسرے کے غیب میں اس کے پیچھے جو ہے باتیں نہ کرو، اس کی جو حرکات ہیں ان کو نہ ڈھونڈو۔ بے شک وہ برا بھی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی برائی ڈھونڈنے سے منع فرمایا ہے کہ اگر برا بھی ہے تو برائی مت ڈھونڈو بلکہ اس کی اچھائی ڈھونڈو۔ تو ارشاد فرمایا کہ کسی کی جاسوسی نہ کرو اور عیب نہ ڈھونڈو، ولا تجسسوا، اور عیب نہ ڈھونڈو یعنی جاسوسی نہ کرو۔ آگے ارشاد فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ غیبت کیا ہے؟ کہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا۔ ہر وہ بات جو ہم کسی بندے کے سامنے بیان نہ کر سکیں اس کو اس کے پیچھے کرنا وہ غیبت ہے۔
ہم اس کے منہ پہ نہیں کہہ سکتے لیکن دوسروں کے سامنے ہم اس کی برائی بیان کرتے ہیں کہ یہ برائی ہے اس کے اندر، اس کے سامنے نہیں کہتے، تو اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اس کے اندر جو اس شخص کے اندر برائی پائی جا رہی ہے، حقیقتاً اس کے اندر برائی پائی جا رہی ہے لیکن ہم اس کے منہ پہ نہیں کہہ سکتے اور دوسری جگہ پہ جا کے بیان کرتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ غیبت ہے۔ تو اسی غیبت سے منع فرمایا گیا۔ لیکن ہم جو غیبت کرتے ہیں وہ برائیاں اس شخص کے اندر پائی نہیں جاتی، صرف ہم اپنی مجلسوں کو سنوارنے کے لیے ہم ایسی باتیں کرتے ہیں، صرف وقت گزارنے کے لیے۔ دیکھیے کہ اگر ہم تین لوگ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو جب ایک اٹھ جاتا ہے تو ہم اس کے اٹھنے والے کے بارے میں ہم اس کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے منع فرمایا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ آگے اس کی برائی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ آگے جو غیبت کی برائی ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو بیان فرمایا ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم پسند کرتے ہو، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ غیبت کرنا اتنی بڑی برائی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر اس کو قرار دیا ہے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ وہ کھائے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت؟ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ غیبت کرنا کتنی بڑی جو ہے وہ برائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر مترادف قرار دیا ہے۔ تو فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تمہیں یہ تو گوارا نہیں ہے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ، تو پھر جب تم غیبت کرتے ہو تو یوں سمجھو کہ تم وہی کام کر رہے ہو۔ تو اس لیے غیبت سے بچو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حضرات گرامی، دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری زندگی کو گزارنے کے لیے اور خاص طور پہ مومنوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کیسے کیسے حکم ارشاد فرمائے ہیں۔ اگر ہم ان حکموں کو اپنے اندر لاگو کر لیں، ہر مسلمان اپنی جگہ پر اپنے طور پر یہ سوچنا شروع ہو جائے کہ مجھے یہ کام اللہ سبحانہ و تعالی نے منع فرمایا ہے تو مجھے یہ کام نہیں کرنا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جو حکم فرمائے ہیں مجھے وہ کام کرنے ہیں، تو ہمارے اندر کتنے تعلقات اچھے بن جائیں، آپس میں محبت پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں انس پیدا ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ قرآن پاک کے ان احکامات کو ہم سمجھیں، ان پر عمل کریں اور اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ بنائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات افطاری والی جگہ پہ بیٹھیے، ابھی افطاری کا وقت ہونے والا ہے۔ منظر جامعہ مجدیہ لسانیہ رضویہ اطال علوم پیرپور روڈ دفتر۔ چلو اوتھے اگے وہ اگے